بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملة ناصبة تصلى نارا حامية۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام اعظم، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ اللہ پاک دا نہایت ہی فضل اور کرم ہے، اے بند کر دو، کہ جس مالک دی توفیق خاص نل رمضان المبارک دا ایک روزہ مینو اور تہانوں اور نصیب ہو گیا۔ روزہ بھی جمعۃ المبارک والے دن دا، وسیم صاحب ہلکا جا پوائنٹ ایک دو لو کر دو، شکر بڑی زیادہ۔ روزہ بھی رمضان المبارک دا جمعے والے دن دا نصیب ہوئے۔ حضرات محترم، رمضان المبارک دا ماہ مقدس، ماہ غفران، ماہ نجات، اللہ پاک دا مہینہ بے شمار خوشیاں دے کے ساڑھے تو ہن جدائیاں پا رہے۔ آؤندے سال رمضان تے آئے گا، پتہ نہیں اسی زندہ ہونا ہے کہ کوئی نہیں۔ دعائے فرماؤ کہ جو اسی رمضان اندر نیک اعمال کیتے نے اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، اور اگر کوئی انسان ہون دے ناتے کمی پیشی ہو گئی ہے اللہ اپنی رحمت دے نال درگزر فرمائے۔ رمضان دے اندر ہر بندے نے اپنی اپنی کوشش نال، اپنی اپنی استطاعت نال، اپنی اپنی طاقت نال نیک اعمال کیتے نے۔ نمازاں بھی پڑھیاں، قرآن بھی پڑھیا، ذکر اذکار بھی کیتا، صدقہ و خیرات بھی کیتا، سحری اور افطاری خود بھی کیتی، اور دوست احباب نو بھی کروائی۔ اور اللہ پاک نے توفیق دیتی تے ساڑھے مسلمان پائی اعتکاف تے بھی بیٹھے، یعنی 11 مہینے دی نسبت اس مہینے ہر بندے نے نیکیاں ذوق شوق نال بڑھ چڑھ کے کیتیاں نے۔ تو حضرات محترم، عقل مند اور دنا سمجھدار او بندہ ہے کہ جیڑا نیکیاں کرے تے نیکیاں دی حفاظت بھی کرے۔ جن نیکیاں کر کے بندہ دنیا تے ہی ضائع کر دوے تے ایدے تو بڑا غافل انسان کوئی نہیں۔ مفسرین نے نا، اور پہلا مفسرین نا، رمضان دا مہینہ گزردا تو 6 ماہ دعا کر دے، اللہم ربنا تقبل، اللہم ربنا تقبل،
اللہ ساڑیاں نیکیاں سحری افطاری قیام سیام طعام اعتکاف صدقہ فطر اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے۔ تو جدو 6 ماہ رمضان چے رہ جاندے نا ادوں پھر دعاواں کر دے کہ اللہ ہن ماری نہ موت نہ آئے، اللہ ہن رمضان دیاں بہاراں لوٹی لین دے۔ جتھے مفسرین ای عمل کریا کر دے سن اتھے مفسرین اپنیاں نیکیاں دی حفاظت بھی کریا کر دے سن، نیکیاں نو بچان دی کوشش بھی کریا کر دے سن۔ تو مفسرین نے تقریباً کافی اعمال ایسے بیان کیتے نے کہ جنہ دے نال انسان دیاں رمضان دیاں نیکیاں ضائع ہو جاندیاں نے۔ میں تو ہاڑے سامنے مختصر وقت اندر 5-6 بیان کرن دا ارادہ ہے کہ کیڑے اعمال نے کہ جنہ دی وجہ تو رمضان دیاں چھوٹیاں وڈیاں نیکیاں اللہ ضائع کر دیندا ہے۔ دعائے کر کہ رمضان اندر نیکیاں بھی کیتیاں نے، اللہ ہن انہا گناہاں تو انہا عملاں تو بچن دی توفیق بھی عطا فرمائے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی احباب جو سماعت فرماؤ اللہ سنن تو بعد عمل کرن دی اور اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک دا قرآن اللہ پاک فرما دینے حل اتاکا حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ اللہ پاک دے قرآن پاک دے اس مقام دے ترجمے دے غور کرنا۔ اللہ پاک فرما دینے میرا پیغمبر کیا تیرے کھڑ قیامت دیاں خبراں پہنچیاں نے کہ کوئی نہیں پہنچیاں؟ جی جی سونیا اللہ جی قیامت دیاں خبراں پہنچیاں نے۔ اللہ پاک فرما دینے قیامت والے دن وجوہ یومئذ خاشیہ، فرمایا کئی ایسے بھی چہرے ہونگے جنہوں اللہ پاک ذلیل کر دے گا رسوا کر دے گا۔ عاملۃ ناصبہ، انہوں نے عمل بڑے بڑے کیتے گونگے، مشقتاں بڑیاں بڑیاں کیتیاں گونگیاں، انہوں نے جناب والا بڑا بڑا جناب والا انہوں نے نیکیاں دے پہاڑ جمع کیتے گونگے۔ تسلا نارن حامیہ، اللہ سارے دے سارے اعمال ضائع کر کے انہاں جہنم دا ایندھن بنا دے گا، جہنم دا ایندھن تے بالن بنا دے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دی وقار آئیے سب تو پہلا عمل جڑا مفسرین نے بیان کیتا ہے جدے نال بندے دیاں چھوٹیاں وڈیاں جناب نیکیاں ضائع ہو جاندیاں نے۔ نیکیاں دی حفاظت کر لے، نیکیاں دا خیال کر لے۔ اللہ اکبر اللہ۔ خالق کائنات دا قرآن اللہ پاک فرما دینے ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ پاک فرما دینے اس مقام دے فرمایا ہدایت میرے اختیار اندر، میں جنوں چاہواں ہدایت نصیب کر دواں، میں جڑے بندے تے راضی ہو جاواں انہوں ہدایت دا مقدر بنا دواں۔ اگے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فرمایا شرک نہ کرے آجے، شرک نہ کرے آجے، شرک بندے دیاں
چھوٹیاں تے وڈیاں نیکیاں ضائع کر دیندا ہے، شرک بندے دیاں نیکیاں برباد کر دیندا ہے۔ مشرک بندہ کل قیامت دا دن ہوئے گا، میں بار بار قرآن پاک دی سورہ الغاشیہ دیاں 4 آیتاں پڑھاں گا۔ مشرک بندہ حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ مشرک بندہ دنیا سے بڑیاں بڑیاں نیکیاں کر کے لے کے جائے گا، مگر ادیاں نیکیاں نال نال شرک دی وجہ تو ضائع ہوندیاں جان گیاں۔ اللہ پاک فرما دے نے مشرک بندہ ہے جدیاں نیکیاں ضائع ہو جاندیاں نے، مشرک بندہ ہے جدے رمضان دے اعمال اللہ ضائع کر دیندہ ہے۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے، بندے دیا نمازاں، بندے دے صدقات و خیرات، بندے دے روزے، بندے دا اعتکاف، بندے دا جناب والا لیل و نگار اندر اٹھنا تے بیٹھنا، سارا کچھ دا ضائع ہو جاندہ ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک دی ایت بیان کرن تو پہلا 18 نبیان اللہ پاک نے جڑائے تاکیدن فرمایا، حکمن فرمایا میرے نبیو گل سن لو، شرک نہ کرے آجے، وگرنہ نبیاں دی لسٹ چو کٹ کے عمال ضائع کر کے تو انو جناب والا جہنم دا ایندھن بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ ادھے اندر نو پیغام، ادھے اندر یونس نو پیغام، ادھے اندر موسیٰ تے عیسیٰ نو پیغام، ادھے اندر یعقوب تے یوسف تے ایوب نو پیغام۔ اللہ اکبر۔ ایک مقام تے اللہ پاک نے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اللہ پاک نے ڈائریکٹ اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ نے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ فرمایا میرا پیغمبر گل سن، ہسی تینو نبوت عطا کیتی ہے، نبوت بھی کوئی عام نہیں عطا کیتی، فرمایا نبیاں دا سردار بنایا ہے اللہ اکبر، اور تینو جناب والا پوری کائنات دا عظیم لیڈر تے رہنما تے سربراہ بنایا ہے۔ گل سن لے میرا پیغمبر، اگر تو ان دی منشا دے مطابق شرک کیتا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، فرمایا تیری ساری زندگی دے اعمال ضائع ہو جان گے، تیری ساری زندگی دیا نیکیاں ضائع ہو جان گیاں، تیری ساری زندگی دیا جناب والا نیک عمل نیکیاں ضائع ہو جان گیاں، تے جہلاں دی لسٹ اندر چلا جائے گا۔ ویر سوڑیو میں تھے پیغام دینا چاہنا، اللہ دے نبی شرک نہیں جے کر دے، شرک دے قریب بھی نہیں جے جان دے، اللہ دے نبیاں دے ذہنہ دے اندر شرک دا خیال بھی نہیں آندہ، مگر اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر نبیاں نو مخاطب کر کے دسیا، جن نبیاں دے بارے میں توحید دے بارے اتنا سخت جملہ بول سکنا تے تسی پھر کادے بچارے ہو۔ اللہ جن نبیاں دے عمل ضائع ہو سکتے نے تے تواڈے عمل کنج سلامت رہ سکتے نے۔ اللہ اکبر۔ ہے جے پہلا عمل جدی وجہ تو بندے دے رمضان دے اعمال ضائع ہو جاندے نے، بندے دیاں رمضان دیاں نیکیاں ضائع ہو جاندیاں نے۔ پیر سوڑیا اللہ نے توفیق دیتی تے تو رمضان اندر نیکیاں کردہ رہا، روزے رکھدہ رہا، سحریاں افطاریاں کردہ تے کرواندہ رہا، قیام سیام طعام کردہ رہا، اعتکاف تے بیٹھدہ رہا۔ ہن رمضان گزر گیا ہے، رمضان تو بعد شرک نہ کریں، اے نہ کہیں کہ میں اینو راضی کرنے واسطے اتھے جاندہ پیاں، اینو راضی کرنے واسطے میں اے عمل کردہ بیاں، نانا جاگر روس دائے روس جائے، مگر پوری کائنات دا رب نہیں رسنا چاہیدہ، پوری کائنات دے داتا نو نراض نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنج کر کے اللہ دے پاک پیغمبر
حضرت معاذ نو شام وال روانہ کر لگے نے فرمایا معاذ گل سن سواری تے بٹھا دیتا ہے فرمایا معاذ گل سن میں تینوں ایک وصیت کرنا چاہنا جی جی اللہ دے پاک پیغمبر جی وصیت فرماؤ فرمایا میرے معاذ گل سن اوکتو لوگو او حرکو گو فرمایا معاذ اگر تینوں قتل کر دیتا جائے یا تینوں جلا دیتا جائے فرمایا قتل گونا گوارا کر لیں اپنے آپ نو جلانا گوارا کر لیں فرمایا اللہ دی زمین تے شرک نہ کریں سونیا ایدہ نقصان فرمایا مشرک بندہ جنیاں مرضی نیکیاں کر لوے شرک دی وجہ تو اللہ ساریاں نیکیاں ضائع کر دیں دے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار مشرک بندہ جدے بارے اللہ پاک نے فرمایا حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تسلا نارا حامیہ بڑے بڑے نیکیاں دے پگاڑ لے کے آئے گا مگر شرک دی وجہ تو انہوں سوائے محنت مشقت تو کچھ نہیں ملے گا اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار اپنی گل لگے جلانا جانا شرک بڑا جناب والا کبیرہ گناہ جے اللہ اکبر اور اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نے فرمایا مماتا وہو یدعو من دون اللہ نداءً داخل النار فرمایا جڑا بندہ اس حالت اندر مر گیا کہ من دون اللہ تو علاوہ پکار داریا غیر اللہ نو فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا داخل النار اللہ پاک اس بندے نو شرک دی وجہ تو جہنم دا ایندھن بنا دے گا اللہ اکبر اللہ شرک نہیں کرنا حضرت جناب والا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ غنیت الطالبین دے اندر اے بات بیان فرما دینے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ایک دن اپنے بیٹے نو وصیت فرما دینے بیٹے دا نام گئے عبدالوہاب بیٹا دا نام عبدالوہاب اینج کر کے رب دا ولیت اپنے پتر دا نام کڈا سونا رکھیا ہے وصیتاں تے پیاریاں کیتیاں نے مگر اپنے بیٹے دا نام کتنا پیارا رکھیا عبدالوہاب آج ساڑھے بچیاں دے نام ازیاں نے پیرا دیتا انجیاں نے کہ کوئی نہ پیر دے بچے دا نام عبدالوہاب یعنی وہاب دا بندہ تے اسی پیرا دیتا اسی ایکٹرہ دے نامہ تے نام اسی فلمہ دے نام ڈرامیہ تے نام بھئی اللہ اکبر اللہ دعا کر اللہ سانو اپنے بچیاں دے نام بھی چنگے رکھن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ساڑھے بچیاں نو ہدایت دے کے اپنے ماپیاں دا تابعدار بھی بنا دے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی فرما دینے پتر عبدالوہاب گل سننا میں تنو وصیت کرنا جی میرے بابا جانو حکم فرماؤ فرمایا میرا پتر گل سن اس دنیا اندر سب تو بے وقوف بندہ جڑا ہے مشرک بے وقوف بندہ ہے سب تو عقل مند بندہ موحد توحید پرست بندہ ہے بابا جی دی وجہ کیے فرمایا میرا پتر گل سن جڑا مشرک بندہ ہے نا شرک کردہ جاندہ ہے نیکیاں ضائع گندیاں جاندیاں نے موحد بندہ جڑا ہے نا یہ کر کے جناب واحد بندہ ہے نا نیکیاں کردہ توحید پرست بندہ اللہ دے مال دی حفاظت کردہ ہے اور دے مال نو اتنا بڑاندہ چڑھاندہ ہے کل قیامت والے دن انوے دا جڑا جرنا پہاڑا دی منند ملے گا فرمایا میرا پتر میرے جان تو بعد
مر جائیں اینج کر کے اپنے آپ نو کٹوا دیں آگ اندر جلوا لیں میرا پتر ہر دکھ تکلیف برداشت کر لیں اوے کدیے جدی وصیت کریا کرنا اپنے پتر نو اللہ اکبر اللہ میرا پتر رب دی زمین تے شرک نہ کریں میرا پتر اللہ دا جناب والا کسے نو شریک نہ ٹھرائیں اور تائیں تھی اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے فرمایا دنیا کائنات دے لوگو من کانا آخر کلامی ہی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ فرمایا جس بندے دی جناب موت لا الہ الا اللہ تے ہو گئی داخل الجنہ اللہ اس بندے تے راضی ہو کے اس بندے نو اپنی جنت دا مہمان بنا دے گا اللہ اکبر اللہ ویر سوڑیا رمضان دیا نیکیاں دی حفاظت کرنا چاہنا ہے پہلا گناہ شرک نہ کریں شرک نہ کریں اپنے آپنو توحید پرست بنا لے اپنے آپنو واحد بنا لے اللہ اکبر اللہ 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 لا الہ الا ہوں اللہ 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 لا الہ الا ہوں اللہ 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 لا الہ الا ہوں جانے والا ہر لمحہ یہ دیتا ہے پیغام جانے والا ہر لمحہ یہ دیتا ہے پیغام ہر شے فانی ہے باقی اس کا نام ہر شے فانی ہے باقی اس کا نام اللہ 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 لا الہ الا ہو فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ فرمایا جس بندے دا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو گیا اللہ تمام اعمال دی حفاظت فرما کے اللہ اپنی جنت دا حقدار بنا دے گا آئیے حضرات دی وقار کچھ بھی ہو جائے اللہ دیاں صفاتاں غیر اللہ نو نہیں دیڑیاں کچھ بھی ہو جائے اللہ دی ذات نال شرک نہیں کرنا عقیدہ بنا لے اللہ وحدہ لا شریک گئے عقیدہ بنا لے پوری کائنات نو بنان والا پوری کائنات نو سجان والا پوری کائنات دا نظام چلان والا گاج کے بول کلا اللہ گئے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار آئیے جناب والا ہون اگلا گناہ میں بیان کرا جدی وجہ تو بندے دیاں نیکیاں رمضان دیاں چھوٹیاں وڈیاں ضائع ہو جاندیاں نے اللہ پاک دا قرآن اللہ پاک فرمانے نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ اللہ اکبر اللہ ترجمے تے غور فرمانا فرمایا دنیا کائنات دے لوگو میرے پیغمبر دی نافرمانی نہ فرمانا میرے پیغمبر نے جو حد لگا دیتی ہے اس حد دی جناب والا حد تو اگے نہ بڑھنا تجاوز اختیار نہ کرنا اللہ سونے اگر تجاوز اختیار کی تھی اللہ تیرے نبی دی نافرمانی کی تھی تے اللہ سونے ہوئے گا کہ فرمایا ساری زندگی دیاں نیکیاں ضائع ہو جان گیاں اور جناب والا
جہنم مقدر بن جائے گا، جہنم دا عذاب جڑا رسوا کرن والا ہے او دے اندر توانو جناب والا سٹ دیتا جائے گا، او دے اندر توانو پیج دیتا جائے گا، او عذاب تواڈے تے مسلط کر دیتا جائے گا۔ ویر سونیا جڑا بندہ اللہ دے رسول دی نافرمانی کردا ہے او دیاں نیکیاں ضائع، او دیاں جناب والا صدقات و خیرات ضائع۔ اگر اس حالت اندر مر گیا یعنی شرک دی حالت اندر مریا یا میرے نبی دی نافرمانی کر دیا مر گیا، او دیاں نیکیاں اللہ ضائع کر دے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ ہن جناب والا ایتھے میں ایک گال کرنا چاہنا، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ عید دا دیاڑا آندا پیا ہے، کل عید دا دینے۔ ویسے پاکستان والیاں نے نوجواناں نے جناب بڑی کوشش کی تھی کہ آج عید ہے، کوشش بڑی کی تھی جناب کہ آج عید راتی اسی جناب پوری تیاری چ بیٹھے ساں کہ صبح عید لازمی، مگر یہ تے رب دی مہربانی ہو گئی کہ 30 پورے دعا کر اللہ نہ 30 نو قبول فرما لے۔ اللہ اکبر اللہ۔ عید دا دیاڑا قریب قریب آندہ پہ آئے تے پتہ ہے جناب والا اینج جناب نوجوان نے 30 روزے بھی رکھے نے، نوجوان نے 30 دن قیام بھی کیتا ہے، نوجوان نے سہریاں افطاریاں کیتیاں تے کروائیاں بھی نے، نوجوان نے جناب صدقہ فطر بھی ادا کیتا ہے۔ اے نوجوان عید والے دن جناب کنجری دا گانا سندا نظر آندا ہے، نوجوان جناب والا اے نوجوان سنوکر کلباں دے اندر اپنا وقت ضائع کردا نظر آندا ہے۔ اے نوجوان جناب عید والے دن موٹر سائیکل دی بانسری کٹ کے جناب بڑا بڑا کردا، آپ بھی پریشان گندا ہے، اللہ دی مخلوق نو پریشان کردا بھی نظر آندا ہے۔ نانا ویر سونیا اگر تو انج کیتا اے میرے نبی دی نافرمانی ہے، اے میرے نبی دی گستاخی کردہ پہ آئے تے گال پلے نال بن لے۔ اگر تو نافرمانی کیتی میرے نبی دی، گانا سنیا زنا کیتا شراب پیتی عید والے دیاڑے، ساریاں نیکیاں ضائع ہو جانیاں نے، سارے عمل ضائع ہو جانے نے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اللہ اللہ عید والے دن یا عید تو جناب باقی دنوں والی جو زندگی ہے اللہ دے نبی دی نافرمانی نہیں کرنی، عید دا دیاڑا کنج گزارنا ہے، اللہ نے خوشی دیتی ہے تے رب نو راضی کر کے گزارنا ہے، ذکر اذکار کر کے گزارنا ہے، قرآن دیاں تلاوتاں کر کے گزارنا ہے، نماز پڑھ کے گزارنا ہے۔ ہاں خوش طبی بھی ہونی چاہیے، مگر خوش طبی دا مطلب ہی نہیں کہ اللہ دے نبی دی نافرمانی کرو، خوش طبی دا مطلب ہے نہیں کہ تسی اللہ دے رسول دیاں نافرمانیاں کرو، اے جکیتا تے نیکیاں ضائع ہو جانیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دی وقار اللہ دے نبی دا ایک اور فرمان سن لو، فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من آبا۔ صحابہ عرض کر دینے سونیا اللہ دے نبی فرما دینے، فرمایا میری ساری امت جنت اندر جائے گی سوائے اس بندے تو کیڑا بندہ جن نے انکار کیتا۔ صحابہ عرض کر دینے فدا کا بی و امی یا رسول اللہ، ساڑھے ماں باپ تواڈے تو قربان ہو جان، سونیا کیڑا بندہ ہے جیڑا انکار کرے گا؟ دعائے کر اللہ میرے تیرے تے راضی ہو کے جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ صاحب عرض کر دے سونیا کیڑا بندہ ہے جیڑا انکار کرے گا؟ فرمایا او بندہ ہے جیڑا بندہ میری نام فرمانی کرے گا، او بندہ ہے
جیڑا بندہ جناب والا میریاں گستاخیاں کرے گا، میری جناب والا گل نہیں منے گا، اے انکار کردہ پیا ہے تے جنت اندر نہیں جا سکدا۔ اللہ پاک مینوں تے تینوں اپنے نبی دی ہر گل منن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ سنت دا ثمر تینوں روز جزا ملے گا، سنت دا ثمر تینوں روز جزا ملے گا، مدنی دی پیروی کر راضی خدا ملے گا۔ اللہ اللہ۔ سنت دا ثمر تینوں روز جزا ملے گا، مدنی دی پیروی کر راضی خدا ملے گا۔ سوا لکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے، سوا لکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے، اقصا دے وچ ملنگے 17 بنان والے، پر مدنی براق والا تینوں اگے کھڑا ملے گا۔ سنت دا ثمر تینوں روز جزا ملے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ دے نبی دی نافرمانی کرن والے دے اعمال رمضان دے ضائع ہو جاندے نے، اللہ دے نبی دی گستاخی کرن والے دے اعمال زندگی دے ضائع ہو جاندے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دی وقار آئیے جناب والا دو عمل، دو ایسے گناہ جنہ دی وجہ تو بندے دے رمضان دیاں نیکیاں ضائع ہو جان گیاں۔ تیسرا عمل کیڑا ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ تیسرا عمل گئے جناب اللہ پاک دے قرآن اندر اللہ پاک فرمانے نے، اللہ اکبر اللہ فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والعذا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس۔ لگدا جے ٹھنڈے ٹھنڈے موسم اندر بھی توانو روزہ لگدا پہ آئے، جنہ جنہ نو لگدا پہ آئے اچھی سبحان اللہ کہو، سارے انو لگدا پہ آئے۔ اللہ اکبر ہوئے۔ اللہ دی مہربانی اتنی زیادہ ہے، کرم اتنا زیادہ ہے کہ اللہ پاک نے رمضان دے روزے بھی سردی اندر نصیب فرما دیتے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دی وقار سنیا جے قرآن پاک دا جڑا مقام نا ادھے ترجمے تے غور فرمانا۔ فرمایا اے ایماندارو، صدقہ و خیرات کرنے والو، احسان جتلا کے، احسان جتلا کے، فرمایا اپنے صدقات و خیرات ضائع نہ کرو۔ کدے ونگو کالذی ینفقو مالہ رئاء الناس، اس بندے دی طرح جیڑا بندہ جناب اللہ دے رستے اندر مال خرچ کر دے، دکھلاوے دی غرض نال خرچ کر دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ فرمایا اپنے صدقات و خیرات اللہ اکبر اللہ۔ فرمایا اپنے صدقات و خیرات ضائع نہ کرو، احسان جتلا کے۔ ایتھے تے اللہ جان دے ساڑھا صدقہ سی سمجھو انی دیر قبول ہی نہیں ہویا جنی دیر اسی جناب احسان نہیں جتلا۔ فلاں ٹائم میں تینوں انہیں پیسے دیتے نے، اللہ اکبر اللہ، تم پوکھنڑ مردہ پیان سی، تیری فلاں مجبوری میں حال کی تھی، تیری فلاں پریشانی میں حال کی تھی،
آج مینوں ہی اکھاں بخاندہ پہ آئے فرمایا نا 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 ایمان والو انج نہ کرو کالذی ينفق مالہ رئاء الناس جڑا انج کر دینا فرمایا او دی مثال انجی نا جے میں بندہ جناب مال خرچ کر دیں دکھلاوے دی غرض نال یعنی جڑا تیسرا گناہ یعنی جڑا بندہ ریاکاری کر دے اللہ دیاں بھی نیکیاں ضائع کر دیندا ہے جڑا بندہ دکھلاوا کر دے اللہ دیاں بھی نیکیاں ضائع کر دیندا ہے اللہ جان دے ہن تے جناب ساڈا ماحول جدا بن گیا ہن تے ساڈا انداز جدا بن گیا ہے ساڈیاں نمازاں سیلفیاں دیاں محتاج ہو گئیاں نے ساڈے صدقے سوشل میڈیا دے محتاج ہو گئے نے ساڈیاں نیکیاں سوشل میڈیا دیاں محتاج ہو گئیاں نے اللہ اکبر ساڑیاں قرآن دیاں تلاوتاں دکھلاوے دیاں محتاج ہو گئیاں نے اگر تو دکھلاوہ کر لیا تے سمجھ لے اللہ تیری رمضان دیاں نیکیاں ضائع کر دے گا رمضان دیاں سہریاں افطاریاں قیام سیام طعام سارا کچھ ضائع ہو جائے گا پلے اندر کچھ نہیں پے گا آئیے میں ایک حدیث پڑھنا چاہنا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تے دعائے کریا کر اللہ اس کبیرہ گناہ تو مینوں تے تینوں محفوظ فرمائے نیکیاں کریے تے اللہ نیکیاں دی حفاظت کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے نیکیاں کریے تے اللہ دکھلاوے تو بھی محفوظ فرمائے اللہ اکبر او دور پرانا سی کہ جدو بندہ نیکی کر دریا میں ڈال ہن نیکی کرتے فیس بک تے ڈال نیکی کرتے سوشل میڈیا تے پا اللہ اکبر جس بیچاری تی بین دا کدی نہیں منہ وکھیا او دا بھی جناب سوشل میڈیا تے انج 10 کلو دا راشن دا پیک دین دے تے نال لکھ دے فلان دی بیٹی فلان دی بیوی نو میں جناب 10 کلو راشن دیتا ہے اللہ اکبر انج چینی دا توڑا دین دے تے لکھ دے جناب فلان بندے نو میں جناب والا چینی دا توڑا دیتا ہے خدا دا واسطائی کسے دی غربت دا مذاق نہ اڑا اللہ دا واسطائی اگر تو صدقہ کرنا ہے اگر کسے دی جناب والا ہے جو مجبوری آل کرنا ہے او دا پردہ رکھ لیا کر میں سینج کمانگا اوے کوئی نیکی ہے جدی بھی کرنا ہے جدی بھی کرنا جدا پتا تینوں تے تیرے رب نو ہوئے اوے ساریاں نیکیاں سوشل میڈیا تے پائی جانا ہے اور ساری نیکیاں فیس بک تے پائی جانا ہے اور کوئی نیکیاں جدی بھی رکھ لے جڑا جدا تعلق رب ناڑے کل قیامت دا دن ہوئے گا نیکی ایک ہوئے گی اللہ اس ایک نیکی دی وجہ تو تیرے راضی ہو کے جنت دا حقدار بنا دے گا وقت اجازت نہیں دیندہ پیا وگرنہ ریاکاری دے متعلق بڑے جناب والا ہنج کر کے میں اللہ دی رحمت نال نکات لے گیا آیا مگر ایک گل سن لے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اگر ریاکار عالم بھی ہوئے گا ریاکار سخی بھی ہوئے گا ریاکار مجاہد بھی ہوئے گا اللہ انہوں بھی جہنم دا ایندھن بڑھا دے گا ویر سنیا اگر عالم ریاکاری دی وجہ تو جہنم دا ایندھن بن سکتا ہے اگر سخی جہنم دا ایندھن بن سکتا ہے اگر مجاہد جہنم دا ایندھن بن سکتا ہے تے پھر کا دا جناب والا بیچارہ ہے نانا ویر سنیا نیکیاں کرتے نیکیاں نو ریاکاری اندر ضائع نہ کر لیں رمضان گزرے ہے رمضان تو بعد اے نہ کہیں میں فلان بندے نال جناب انی زکاة دیتی ہے فلان بندے نال اینا تعاون کیتا ہے فلان بندے نو میں سہریاں کروائیاں فلان بندے نو میں افطاریاں کروائیاں فلان بندے دی میں فلان مجبوری حال کی تھی نانا ویر سونیا اگر تو رمضان اندر نیکیاں کر دیتیاں نے اے دا تعلق رب نال کر لے اے دا واسطہ رب نال کر لے انو رب تے سٹ دے رب انشاءاللہ قیامت والے دن اے رمضان دیاں نیکیاں قبول کر کے رب جنت دے چھوڑے گا اللہ اکبر اللہ اے تیسرا گناہ ہو گیا ریاکاری جدی
وجہ تو بندے دیاں نیکیاں ضائع ہو جاندیاں نے آئیے جناب والا ہن میں جناب والا پنجویں گل کرنا چاہنا جدی وجہ تو جناب ہنج کر کے بندے دیاں نیکیاں ضائع ہو جاندیاں نے اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے بندہ حرام کماندا ہے بندہ حرام طریقے نال رزق کماندا ہے اللہ سنیا جے ذرا سنیا جے حرام طریقے نال رزق کماندا ہے حرام طریقے نال مال کماندا ہے ایدی وجہ تو بھی بندے دیاں نیکیاں ضائع ہو جاندیاں نے ویر سونیا منیا تو رمضان اندر حرام نہیں کماندا ریا منیا تو رمضان اندر ملاوٹ نہیں کیتی منیا تو رمضان اندر دھوکہ بازی نہیں کیتی منیا تو رمضان اندر رشوتاں تے سودی کاروبار کوئی نہیں ایسا عمل کیتا مگر ویر سونیا رمضان دا اینا بھی تے اثر ہونا چاہیے کہ رمضان گزرن تو بعد جنج رمضان اندر کوئی حرام طریقے نال مال نہیں کمایا انج رمضان تو بعد بھی حرام طریقے نال مال نہ کما وگرنہ اگر تو حرام طریقے نال رمضان تو بعد کمائی کرن تے جناب انج کر کے طریقے اختیار کر داریاں ساریاں نیکیاں تیریاں ضائع ہو جان گیاں تے اللہ پاک اپنے قرآن اندر فرماندے فرمایا حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ ہے کر کے حرام کمائی کرنے والا حرام طریقے نال روزیاں کمان والا اللہ دی عدالت اندر آئے گا اللہ ساریاں نیکیاں ضائع کر کے انہوں جہنم دا ایندھن بڑھا دے گا اللہ جہنم دا انہوں ایندھن بڑھا دے گا ویر سونیا جتنے آ کر کے بیٹھے ہو کاروباری آ کر کے بیٹھے ہو رزق کماتے ہو اللہ اکبر اللہ حرام طریقے نال ناجائز طریقے نال ایک روپیہ بھی نہ کمائی وگرنہ ایک روپیہ بھی تینوں سزا بڑی پیڑی دے گا بیت اللہ دے اندر ایک بندہ پہنچ دے جا کے اندر یا ربی یا ربی یا ربی اللہ میریاں دعاواں قبول کرنا اللہ ویخنا فقیر تیرے در تے بن کے آیا اللہ ویخنا تیرے در تے جناب گندہ مندہ لباس میلہ کو چیلا لے کر کے آیا اللہ تیرے در تے آکے اللہ گناہاں دیاں معافیاں مانگدا پیاں اللہ دعاواں مانگدا پیاں میریاں دعاواں قبول کرنا آسمانہ تو آوازاں دیاں نے ہاں گاں تو بالکل آیا ہے میں تیریاں دعاواں لازم قبول کراں ایتھے نہیں دعاواں قبول ہونیاں تے کتھے ہونیاں نے مگر گل سن لے تیرا کھانا گرام دا تیرا پینا گرام دا تیرا پہننا گرام دا فرمایا جا جا کر کے اپنے کمائی دے طریقے حلال کر کے آ پھر میرے گلوں آکے دعاواں مانگ یا ربی میں نو کہہ میں تیری ہر دعانوں قبول فرما لواں گا اے جناب والا چوتھا گناہ جدی وجہ تو بندے دیاں جناب نیکیاں ضائع تباہ و برباد ہو جاندیاں نے اور میں تے ایک گل کرنا چاہنا ویر سونیا رزق دیاں ذمہ داریاں اللہ پاک دیاں نے اللہ پاک نے آپ اپنے قرآن اندر فرمایا وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها فرمایا رزق دیاں ذمہ داریاں میریاں نے مسلمان نو بھی او دیندہ پیا ہے غیر مسلم نو بھی او دیندہ پیا ہے عربی نو بھی او دیندہ پیا ہے اجمی نو بھی او دیندہ پیا ہے کالے نو بھی او دیندہ پیا ہے گورے نو بھی او دیندہ پیا ہے چھوٹے نو بھی او دیندہ پیا ہے بڑے نو بھی او دیندہ پیا ہے مرد نو بھی رزق رب دیندہ پیا ہے عورت نو بھی رزق رب دیندہ پیا ہے بوڑے نو بھی رزق رب دیندہ پیا ہے جوان نو بھی رزق رب دیندہ پیا ہے ماننا جے ساریاں نو رزق رب دیندہ پیا ہے پھر حرام چھڑ دے حلال کھانا شروع کر لے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار آئیے جناب عالم
اگلی بات میں بیان کراؤں، اللہ اکبر اللہ، یہ جناب والا 4 گناہ ہو گئے۔ شرک نہیں کرنا، بدعت نہیں کرنا، ریاکاری نہیں کرنی، اور جناب والا حرام طریقے نال روزیاں نہیں کمانیاں، وگرنہ ساریاں نیکیاں ضائع ہو جان گیاں، سارے صدقات و خیرات ضائع ہو جان گے۔ اللہ اکبر، انہاں 4 گناہاں تو بچنا ہے تے نال 5واں کام کی کرنا ہے؟ اللہ پاک دے حضور دعاواں کریا کر، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ ذرا محبت نال پڑھئے سبحان اللہ۔ اللہ اللہ 4 گناہاں تمہیں بچ جا، نال دعا بھی پڑھیا کر، اللہ زندگی اسلام والی موت ایمان والی نصیب فرما دے، وگرنہ کدی کدی انج بھی ہوندا ہے بندہ ساری زندگی نیکیاں کردا رہیا ہے، 63 سال نیکیاں، 65 سال نیکیاں، 95 سال نیکیاں، 100 سال نیکیاں کردا رہیا، نیکیاں کر دیاں آخری جدوں ٹائم آ گیا ہے، ایسا جملہ زبان تو نکلے ہے جدنال اللہ دیاں، اللہ پاک دیاں جناب والا نافرمانیاں ہو گئیاں نے، اللہ ناراض ہو گیا ہے، ساریاں نیکیاں ضائع ہو گئیاں، اللہ نے جہنم دا ایندھن بنا دیتا۔ اس واسطے میرے نبی یہ دعا بڑی پڑھیا کر دے سن، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یاد کر لے دعانو، یاد کر لے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دی وقار ایتھے میں ایک گل سنانا چاہنا کہ جناب بندے دیاں نیکیاں موت دے وقت جناب والا ضائع تباہ و برباد ہو جاندیاں نے، اینڈ دیاں باتاں مکمل توجہ کرنا، دل دیاں تختیاں تے نوٹ فرما لینا۔ اللہ اللہ دمشق دی جامعہ مسجد نال ایک بڑا پیارا معزن نال اذان دیندہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، بڑے پیارے ترنم نال اذان دیندہ ہے، حی علی الصلاة حی علی الفلاح۔ لوگاں اللہ پاک دے گھر وال بلاندے نا، نماز واسطے بلاندے۔ ایک دن جناب ایدہ جناب پورے دمشق دے اندر ایدے نام دا چرچ ہے، یار فلاں بندہ بڑے پیارے انداز نال اذان پڑھ دے نا، اللہ نے بڑا ترنم دیتا ہے، اللہ نے بڑی پیاری آواز دیتی ہے، اللہ اکبر اللہ۔ ہندہ کیے جناب ایک دن اذان دین واسطے جناب مسجد دی چھت دے چڑھے ہے، اللہ اکبر، نال دے ہمسایاں دے گھر دے اندر ایک جناب والا نوجوان لڑکی ہے، عیسائی مذہب دے نال تعلق رکھ دیئے نا، ہیں جناب حی علی الصلاۃ کہن دیاں نظریں کر کے جناب دیاں او دے گھر وال پیاں نے، او لڑکی دے جناب حسن تے فریفتہ ہو گیا ہے۔ اللہ پاک گناہ تو محفوظ فرمائے، اللہ میری تیری زندگی پکیزہ بنا دوے۔ نیچے آیا اذان تو بعد دروازہ گھٹ گھٹ آیا، اندروں آواز آئی کون؟ دروازہ کھولیے میں فلا بندہ، دروازہ کھل گیا، آندا میں تھوڑی بیٹی نال نکاح کرنا چاہنا، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس وجہ تو کیونکہ تم مسلمان ہے، اسی عیسائیاں، تم مسلمانہ دا معزن ہے، اسی جناب والا عیسائیاں، تیرا ساڑھا تعلق تے رشتہ تے ناتا نہیں ہو سکتا۔ اچھا کی ہونا چاہیے ہے؟ اگر تو اپنا مذہب چھوڑ دیں گا تے بیٹی دا نکاح تیرے نال کر دوانگے۔ انہیں کیا اچھا ایک گلے میں ہونے جناب اپنا مذہب چھوڑن واسطے تیار، مذہب چھوڑ دیتا، اینج کر کے گل پکی ہو گئی ہے نا، دن مقرر ہو گئے فلان دن اندر تیرا نکاح کیتا جائے گا۔ کام دی غرض نال مکان دی چھت تے چڑھے ہے، پیر پھسلے ہے، زمین تے ڈگے ہے، تون دا منگا ٹوٹے ہے،
واصل جہنم ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، نہ محبوب ملیا، نہ خدا ملیا، نہ لڑکی ملی، نہ جنت ملی، جہنم دا ایندھن بن گیا۔ کہ یہ ساری زندگی معزن بن کے اذانہ دیندہ رہا مسجد دی اندر۔ اس واسطے ویر سنیا دعا پلے نڑ بن لے، اللہم من احییتہو مننا فاحیہی علی الاسلام ومن توفیتہو مننا فتوفہو علی الایمان۔ رمضان دے روزے رکھے ہون اللہ پاک دے کڑوے دعاواں کریا کر، اللہ سونیا میریاں ان نیکیاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے۔ زندگی جڑی ہے اللہ سونیا زندگی اسلام والی تے موت ایمان والی بنا دے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات دی وقار، رمضان دا مہینہ جاندہ پیا جی کہہ لیے ہم کو اداس کر کے مہمان جا رہا ہے، آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے۔ ہم کو اداس کر کے، ہم کو اداس کر کے مہمان جا رہا ہے، آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے۔ رحمتوں کا یہ دریا، بخششوں کا یہ سمندر، خوشیاں ہزار دے کے ذیشان جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بخششوں کا یہ سمندر، رحمتوں کا یہ دریا، خوشیاں گزار دے کے ذیشان جا رہا ہے، آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے۔ راتوں کو اٹھ کے رونا، راتوں کو اٹھ کے رونا، اشکوں سے پاپ دھونا، راتوں کو اٹھ کے رونا، اشکوں سے پاپ دھونا، توبہ کا تحفہ دے کے فوزان جا رہا ہے، آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے۔ ہم کو اداس کر کے مہمان جا رہا ہے، آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ آخری عمل سنیے تھی اس تو بعد میرا سلام۔ 4 گناہ نہیں کرنے، 5ویں دعا کرنی ہے، اور 6 نمبر تے اللہ دی ذات تے اللہ دی رحمت تے بھروسہ رکھنا ہے۔ اللہ جو میں عمل کیتے نے رمضان اندر، اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے۔ اللہ سونے اے جڑی جنت ملنی ہے نا، اللہ دے اندر میرا کوئی کمال نہیں، اللہ تیرا ہی کمال ہے۔ میں تے بڑا ہی گندہ تے گناہگار بندہ، میں تے بڑا ہی سیاکار بندہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ میں تیری رحمت تے بھروسہ رکھنا، اللہ میں تیری رحمت تے اللہ امیدہ رکھنا، اللہ تو میں نو جنت دا داخلہ عطا فرما دیں۔ آئیے ویر سوڑیو گل مک دی مکا دیواں، ٹک لا دیواں۔ 4 گناہاں تو اپنے آپ نو بچا لے، شرک نہیں کرنا، بدعت نہیں کرنا، اور ریاکاری نہیں کرنی، اور جناب والا حرام روٹیاں نہیں کماڑیاں تے نہیں کھاڑیاں، اور 5ویں نمبر تے دعا کرنی ہے زندگی اسلام والی، موت ایمان والی رب نصیب فرما دے۔ 6 نمبر تے رب دی رحمت تے بھروسہ تو رکھ لے، اللہ جنت عطا فرما دے گا۔ اللہ پاک فرما دینے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ پاک فرما دینے اگر تسی چاہندے ہو کہ رمضان دیا نیکیاں محفوظ رہ جان، رمضان دے قیام سیام تعام محفوظ رہ جان، فرمایا گناہاں دے قریب آنا
نہیں آنا گناہاں تو پکی سچی توبہ تسی کر لو تواڈی ایک ایک زندگی دی نیکی دی حفاظت رب کر کے جنت عطا کر دے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ